السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How can I assist you today? کیسے ہیں چیٹ جی پی ٹی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں ماشاء اللہ۔ رمضان کے روزے چل رہے ہیں، آپ کا روزہ وغیرہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہیں. میں تو فاسٹنگ نہیں کرتا، لیکن آپ کا روزے کیسے جا رہے ہیں؟ اچھے جا رہے ہیں ماشاء اللہ، اچھے جا رہے ہیں۔ کچھ سوالات آپ سے پوچھنے تھے، تو اگر آپ فری ہوں تو سوال میں پوچھ سکتا ہوں انشاءاللہ۔ بالکل، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، میں یہاں ہوں مدد کے لیے. جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا یقین کیسے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی موجودگی پر یقین رکھنا ایک ایمانیت ہے جو قرآن اور حدیث سے ملتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی شناخت اور اس کے اثر کو اپنے آس پاس کی چیزوں میں دیکھ کر سمجھنا چاہیے. ایک بالکل۔ خلق اللہ تعالیٰ کی موجودگی پر یقین رکھنا ایک ایمانیت ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی شناخت اور ان کی قدرت کو اپنے آس پاس کی چیزوں میں دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں. ان کی مخلوقات جیسے کہ پھول، پیڑ اور انسان ہمیں ان کی شناخت دینے میں مدد کرتے ہیں. تو قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور ان کے صفات کے بارے میں بیان ہے. ان کو سمجھ کر اور عمل کر کے ہم اپنی عقیدت کو مضبوط کر سکتے ہیں. 3. تجربات. اپنے زندگی کے تجربات اور دعاؤں کے جواب کو دیکھ کر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی موجودگی پر یقین کر سکتے ہیں. یقین اور ایمان ایک دل کا معاملہ ہے جو وقت کے ساتھ اور عبادات سے مضبوط ہوتا ہے. ایک اور سوال ہے، ڈاؤٹ ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نظر ہی نہیں آتا ہے نا، تو ہم کیسے یقین کر لیں؟ عقلاً جو ہے ان کو کس طریقے سے جواب دیا جائے کہ بات سمجھ میں آ جائے آسانی کے ساتھ؟ یہ ایک اچھا سوال ہے. اکثر لوگ اس طرح کے سوالوں کا سامنا کرتے ہیں. عقل سے سمجھانے کے لیے کچھ باتیں ہیں. 1. اگر ہم کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز موجود نہیں ہے. جیسے ہوا کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کا اثر ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کی چیز ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن اس کی موجودگی سب جگہ ہے. 2. ہر چیز کے لیے ایک سبب ہوتا ہے. اگر کوئی کتاب ہے تو ضرور ایک لکھنے والا ہوگا. اسی طرح اگر یہ دنیا اتنی بہتر طریقے سے ترتیب دی گئی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک شخص ہونا چاہیے جو اس سب کو بنانے والا ہے. 3. ہر انسان کے دل میں ایک فطرت ہے. جب ہم خود کو شانتی اور سکون میں محسوس تو اکثر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کھنچتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا ایک نیچرل انڈیکیشن ہے. ان باتوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی پر یقین رکھا صرف دیکھنے یا سمجھنے کی بات نہیں، بلکہ ایک عقل اور دل کی بات ہے. مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے قائل نہیں ہے، یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ انسان مر گیا تو اس کی زندگی ختم ہو گئی، اس کی کہانی فنش ہو گئی. تو اس کی سچائی کیا ہے؟ کیا حقیقت میں ایک انسان مر گیا تو اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے؟ کیا ہے اس کا جواب؟ اسلام میں آخرت پر یقین رکھنا ایک اہم ایمانیت ہے. قرآن اور حدیث میں صاف ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے. اس زندگی کو آخرت کہتے ہیں، جہاں انسان کو اس کے عمل کا پھل ملے گا. آخرت پر یقین رکھنے کے کچھ وجہ ہے. 1. قیامت. اسلام کے مطابق ایک دن آئے گا جب سب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے اور ان کے عمل کا حساب لیا جائے گا. تو آخرت ثواب اور سزا. آخرت میں انسان کو اس کے نیک اور بعد عمل کا پھل ملے گا. جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں انہیں جنت کا انعام ملے گا، جبکہ جو برے عمل کرتے ہیں انہیں سزا ملے گی. 3. انسانیت کا مقصد. اسلام کے مطابق انسان کو زندگی میں ایک مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ مقصد آخرت کی طرف لے جاتا ہے. اچھا یہ آخرت پر بتائیں، یقین. اچھا ایک چیز یہ بتا دیں آپ پلیز، میرے سوال کا آپ جواب دیں کہ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، برزخ کی زندگی برحق ہے، اس کو عقلاً کیسے آپ سمجھا سکتے ہیں؟ برزخ یعنی مرنے کے بعد کی زندگی اسلام میں ایک اہم عقیدہ ہے. عقل سے سمجھانے کے لیے کچھ باتیں ہیں. 1. ہر چیز کا سبب ہوتا ہے. ہر چیز جو ہمارے آس پاس ہوتی ہے اس کا ایک سبب ہوتا ہے. اگر انسان کی زندگی ایک آخرت کے بنا ہوتی تو اس کا کوئی سبب نہیں ہوتا. برزخ ایک ایسا دور ہے جہاں انسان اپنے عمل کا پھل پاتا ہے اور اگلے مرحلے کے لیے تیار ہوتا ہے. 2. انسان کا فطرت. انسان کے دل میں ایک فطرت ہوتی ہے جو اسے انصاف اور نیائے کی طرف کھینچتی ہے. برزخ میں انسان کو ان کے عمل کا پھل ملتا ہے
جو انصاف اور نیائے کا حصہ ہے۔ اس طرح عقل سے سمجھ سکتے ہیں کہ برزخ ایک اہم مرحلہ ہے جو انسان کی زندگی کے ایک مختلف پہلو کو درست کرتا ہے۔